السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ عربی زبان میں حروف الہجا کے بعد دوسری اہم چیز بنیادی اصطلاحات ہیں۔ اصطلاحات دراصل وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے مخصوص معنی اس علم کے ماہرین مقرر کر لیتے ہیں۔ آئیے ان بنیادی اصطلاحات کو جانتے ہیں تاکہ عربی گرامر کو سمجھنا آسان ہو جائے، جو کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور عربی زبان بولنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ حرکت، زبر، زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں۔ یہ تینوں حرکات ثلاثہ کہلاتی ہیں۔ ثلاثہ تین کو کہتے ہیں اور یہ تین ہیں: زبر، زیر اور پیش۔ زبر کی آواز آ، زیر کی آواز ای اور پیش کی آواز او ہوتی ہے۔ کیونکہ آوازیں بدلتی ہیں، اوپر نیچے ہوتی ہیں، حرکت میں ہوتی ہیں، اس لیے حرکات کہلاتی ہیں۔ زبر، زبر وہ حرکت ہے جو کہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ زبر کی علامت یہ ہے۔ اسے عربی میں فتحہ یا نصب کہتے ہیں۔ جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح یا منصوب کہا جاتا ہے۔ مثلاً وجدہ میں واو، جیم اور دال تینوں پر زبر ہے۔ زیر، دوسری حرکت زیر ہے جو کہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ زیر کی علامت یہ ہے۔ عربی میں زیر کو کسرہ یا جر کہتے ہیں۔ جس حرف کے نیچے زیر ہو وہ مکسور یا مجرور کہلاتا ہے۔ مثلاً ابلی میں الف، با اور لام تینوں کے نیچے زیر ہے۔ پیش، تیسری حرکت پیش ہے جو کہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ پیش کی شکل چھوٹے سے واو کی طرح ہوتی ہے۔ عربی میں پیش کو ضمہ یا رفع کہتے ہیں۔ جس حرف پر ضمہ ہو وہ مضموم یا مرفوع کہلاتا ہے۔ مثلاً رسول میں را، سین اور لام تینوں پر پیش ہے۔ متحرک، جس حرف پر کوئی حرکت یعنی زبر، زیر یا پیش ہو اسے متحرک کہتے ہیں، یعنی حرکت کرنے والی۔ مثلاً کتبہ میں کاف، تا اور با تینوں متحرک ہیں۔ سکون، سکون کو جزم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ چھوٹی سی دال کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جس حرف پر جزم ہو یعنی سکون ہو وہ ساکن یا مجزوم کہلاتا ہے۔ مثلاً یبقی میں با ساکن یا مجزوم ہے کیونکہ اس پر سکون ہے۔ تنوین، دو زبر، دو زیر اور دو پیش، ان میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے۔ دو زبر، دو زیر یا دو پیش کی ادائیگی میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ مثلاً الف دو زبر ان، الف دو پیش ان، الف دو زیر ان۔ جس حرف پر تنوین ہو وہ منون کہلاتا ہے۔ مثلاً کتابن میں با، زیدن میں دال اور قلمن میں
میم منون ہیں۔ مشدد، وہ حرف جس پر تشدید 3 دندانے کی شکل کی علامت ہو مشدد کہلاتا ہے۔ مشدد حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے سے پہلے حرف سے مل کر اور دوسری دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ مثلاً مسلمۃ میں لام مشدد ہے۔ لام تعریف، عام اسم یعنی اسم نکرہ کو خاص اسم یعنی اسم معرفہ کرنے کے لیے اسم سے پہلے ال لگا دیا جاتا ہے جو لام تعریف کہلاتا ہے۔ جیسے کتابٌ عام اسم ہے، اس سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ عام اسم کو اسم نکرہ کہتے ہیں جبکہ خاص اسم کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ کتابٌ کا اسم معرفہ الکتابُ ہے جس سے مراد خاص کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ شروع میں ال لگانے سے آخری حرف کی تنوین گر جاتی ہے۔ واحد، ایک عدد کو واحد یا مفرد کہا جاتا ہے، مثلاً کتابٌ۔ تثنیہ، ایسا اسم جو 2 اشخاص یا 2 چیزوں کو ظاہر کرے، مثلاً مسلمتان، اسے مثنیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ جمع، ایسا اسم جو 2 سے زیادہ اشخاص یا چیزوں کو ظاہر کرے، مثلاً مسلمات۔ مذکر، نر کو مذکر کہا جاتا ہے، مؤنث مادہ کو مؤنث کہا جاتا ہے۔ متکلم، بات کرنے والے کو متکلم کہا جاتا ہے۔ حاضر مخاطب، وہ جس سے بات کی جا رہی ہو۔ غائب، وہ شخص جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو حاضر نہ ہو۔ اسم جمع، وہ لفظ جو بظاہر واحد ہو مگر ایک جماعت کے لیے بولا جائے، مثلاً قوم۔ حروف علت، الف، واو، یا حروف علت کہلاتے ہیں۔ علت بیماری کو کہتے ہیں، یعنی بیماری والے حروف۔ حروف صحیح، حروف علت کے علاوہ باقی حروف تہجی کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ ثلاثی مجرد، 3 حرفی اسم اور فعل کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ حمزۃ الوصل، وہ الف جو کسی لفظ کا حصہ نہ ہو، لکھا تو جائے مگر روانی میں پڑھا نہ جائے، البتہ وقف کی صورت میں قاعدے کے مطابق حرکت لگا دی جاتی ہے، حمزۃ الوصل کہلاتا ہے۔ مثلاً هو اللہ میں الف حمزۃ الوصل ہے، یہ الف لفظ کے شروع میں آتا ہے۔ الف ممدودہ، مد والا الف، مثلاً السماء۔ الف مکسورہ، چھوٹا الف جو یا پر لکھا جاتا ہے، مثلاً کبریٰ، صغریٰ۔ معرب، جس لفظ کے آخر میں حرکات بدلتی رہیں، کبھی زبر، کبھی زیر اور کبھی پیش ہو جائیں، معرب کہلاتا ہے۔ مثلاً کتابٌ، کتاباً، کتابن۔ مبنی، جس لفظ کے آخر میں کوئی تبدیلی نہ ہو وہ مبنی کہلاتا ہے، مثلاً الذی، قد۔ منصرف، وہ اسم جس کے آخر میں تنوین اور زیر آ سکے منصرف کہلاتا ہے، مثلاً علی۔ غیر منصرف، وہ اسم جس کے آخر میں تنوین اور زیر نہ آ سکیں غیر منصرف کہلاتا ہے، مثلاً عمر، عثمان۔ الف، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر حرکات یعنی زبر، زیر، پیش اور جزم کی علامت نہیں پائی جاتی۔ حمزہ، ہم نے حروف الہجا میں حمزہ کو شامل نہیں کیا تھا کیونکہ حمزہ کا تعلق حرکات سے ہے۔
جب الف پر حرکات یعنی زبر، زیر، پیش یا جزم کی علامت آ جائے تو وہ حمزہ کہلائے گا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اعراب پر بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔